بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور آج کے معاشرے میں نہج البلاغہ کی کتنی ضرورت ہے، اس کے متعلق بیان فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نہج البلاغہ کی آج کے معاشرے میں اتنی ہی اہمیت ہے جتنی حضرت امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلاۃ والسلام کی اہمیت ہے۔ اگر معاشرہ رسول اکرم کے بغیر ترقی نہیں کر سکتا تو امیر المومنین کے بغیر بھی پیش رفت نہیں کر سکتا۔ معاشرے کو سب سے زیادہ ضرورت تزکیہ نفس کی ہے۔ اپنے نفس کو ہر قسم کے اخلاق رذیلہ سے پاک کرے گا تو ترقی دنیا بھی حاصل ہوگی اور ترقی آخرت بھی حاصل ہوگی۔ اور اس کے لیے نہج البلاغہ کا جو کردار ہے وہ مثالی ہے۔ امیر المومنین نے اس میں تزکیہ نفس کے لیے بھی اور انسان کی آخرت کی طرف توجہ کے لیے بھی جو ارشادات فرمائے ہیں، خواہ وہ مکتوبات کی شکل میں ہے، خواہ وہ خطبات کی شکل میں ہے، خواہ وہ مقام کی شکل میں ہے، کلمات حکیمہ کی شکل میں ہے، سب یہ اپنے مقام پر انتہائی مؤثر ہیں۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ مرکز کے افکار اسلامی نے اس سلسلے میں جو خدمات انجام دی ہیں وہ بھی انتہائی قابل قدر ہے، اور اس سلسلے کو اور زیادہ ترقی اور بڑھانے کی ضرورت ہے۔ بالخصوص نوجوان معاشرے کو اس سے آگاہ کرنا بہت ضروری ہے، اور چونکہ ہمارا معاشرہ زیادہ تر اردو دان ہے تو اردو میں جتنا زیادہ اس کو پھیلایا جائے اتنا بہتر، اور جتنی اس کی تشریحات کی جائیں سادہ زبان میں، جو ترجمہ ہے وہ بھی اپنے مقام پر مؤثر ہے، لیکن واضح ہے کہ کچھ ایسی باتیں ہیں یا کچھ ایسے عناوین ہیں جن کی تشریحات کی ضرورت ہے تاکہ لوگوں کے لیے ان کے حقائق اور دقائق کو سمجھنا آسان ہو جائے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ اس سلسلے میں انشاءاللہ کوشش جاری ہے، اور مزید اس کوشش کو بڑھایا جانا چاہیے تاکہ اس کا نور جو ہے وہ معاشرے میں پھیل جائے اور ساری دنیا نہج البلاغہ کے آفتاب بے ہدایت سے فیض پانے میں کامیاب ہو جائے، اور اس سے اپنی دنیا کو بھی سعادت مند بنائے اور اپنی آخرت کو بھی سعادت مند۔ قبلہ یہ بتائیں، نہج البلاغہ اگر ایک مومن دوسرے مومن کو ہدیہ دیتا ہے، تحفہ دیتا ہے، تو آپ کی نگاہ میں یہ تحفہ کیسا ہے؟ تحفہ بالکل اہم ہے، اس لیے کہ میں پہلے بھی کہہ چکا کہ قرآن مجید کا تحفہ دینا اور اس کے بعد نہج البلاغہ کا تحفہ دینا اپنے مقصد کے اعتبار سے تو برابر ہے، بلکہ نہج البلاغہ اس لحاظ سے زیادہ مفید تر ہے کہ اس میں بہت سارے حقائق ایسے ہیں جو شاید قرآن مجید میں اجمالی طور پر ہیں اور نہج البلاغہ میں تفصیل، اور اس پر اور زیادہ اگر محنت کی جائے تو زیادہ بہتر ہے۔ انشاءاللہ نہج البلاغہ کے تحائف تقسیم ہونے چاہیے، بالخصوص ان اقوام میں کہ جو آج تک نہج البلاغہ سے آشنا ہی نہیں ہے، ان کو ایک تعصب میں ڈال دیا گیا ہے جس کا نتیجہ یہ ہے کہ وہ اس تعصب کی وجہ سے اس کو ہاتھ نہیں لگاتے۔ ہمیں کسی ایسے مناسب طریقے سے یہ چیز پھیلانا چاہیے کہ جو غیر ہیں ان تک بھی یہ پیغام حق پہنچے اور ان کو پھیلے۔ مرکز افکار اسلامی نے جو نہج البلاغہ شائع کیا، آپ نے مطالعہ کیا ہوگا، دیکھا ہوگا یقیناً، اس کے متعلق آپ کیا فرماتے ہیں؟ وہ بڑا اچھا ہے بھائی، مانا کہ انہوں نے جو اس کی ترجمے کو اصلاح کی ہے اور اس کی ترتیب کو بہتر کیا ہے تو بہت اچھا کیا ہے، کیونکہ بعض اوقات ہمارے طلبہ بھی نہیں سمجھ سکتے تھے کہ یہ عربی کے الفاظ کہاں ہیں اور اردو کے الفاظ کہاں ہیں، تو اس لحاظ سے بڑا مفید ہے، اور انشاءاللہ اس کو اور زیادہ مفید تر بنانے کی کوشش کی جائے گی۔